السلام علیکم ناظرین، نحمدہ و نصلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوثر ودی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو جو ہے وہ آج ہمارے ادھر موجود ہے لائٹ، تو اس وقت میں پروگرام کری پتہ نہیں چلی ہی نہیں جائے، تو جو ہے وہ ناظرین جو ہے وہ پروگرام ہے آپ کا رمضان مبارک کی آمد ہے۔ تو اس سلسلے میں تھوڑا سا میں یہ شروع میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ناظرین اگر ان چیزوں پر عمل کر لی جائے تو ہم بہت سارے مسائل سے نہ صرف بچ سکتے ہیں، بلکہ بہت ساری چیزوں میں نا ہمارا ایمان ہی ہوتا ہے جو ہمیں مضبوط اور توانا رکھتا ہے۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورۃ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی جو خواہشیں ہیں، وہ جو دعائیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، مطلب جو کہ لازم ہوتی ہیں، اس کے لیے جائز ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ سورۃ یاسین کے اور بھی بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کے لیے کا ایک دل ہوتا ہے۔ قرآن شریف کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جو شخص سورۃ یاسین پڑھتا ہے، حق تعالیٰ شانہ ہو اس کے لیے 10 قرآنوں کا جو ثواب ہے 10 قرآنوں کا جو ثواب ہے وہ لکھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو سورۃ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی راستہ سے بھٹک گیا ہو یا گم ہو گیا ہو، یہ راستے میں واقعی میں آپ کو منزل کا پتہ نہ چل رہا ہو، یا دوسرا راستہ بھی آپ گم کر کے ہوں زندگی کا، تو آپ کو اصل راستہ پا لیں گے۔ جو جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ اس کو جانور مل جاتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف، یعنی کہ بہت سارے لوگ ہیں اور کھانا جو پڑا ہوا ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا، یہ لوگ زیادہ اچانک سے آ گئے ہیں اور کھانا کم بنایا ہے، تو اس کے اوپر پہلے ڈھکن اٹھائے بغیر اس کو سورۃ یاسین پڑھ کے اس کے اوپر ڈھکن اٹھا کے ڈھکن رکھ دیں تو کھانا سب لوگوں میں پورا ہو جاتا ہے حدیث مبارکہ میں۔ اور جو ایسی حالت میں پڑھے کافی تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع کے عالم میں ہو تو اس پر نزع آسان ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس وقت کی موت کے وقت کی تکلیف کے لیے جو سورۃ یاسین پڑھنے سے جو موت کی تکلیف ہے وہ انسان پر بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو، اس کے لیے بچہ پیدا کرنے میں جو ہے وہ سہولت ہو جاتی ہے، اس کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورۃ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے سورۃ یاسین پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کی، اس کی دعا پوری ہوتی ہے۔ ہم اپنے سورۃ یاسین کی تھوڑی سی تلاوت مبارکہ میں آپ کو کر کے اس کا ترجمہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، کہ جو بہت ساری ہماری زندگی کے مسائل کو جو ہے وہ حل ہوتے آپ کو نظر آئیں گے، کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حکمت سے بھرے قرآن کی قسم کہ اے محمد تم رسولوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم اور سیدھے راستے پر ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، اور تم یہ جو نازل کیا ہے وہ ایک بہت زبردست اور رحمان ہستی نے یہ تم پر نازل کیا ہے لتنذر قوما ما، یہ قرآن پاک، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ تم ان لوگوں کو جو ہے وہ ایمان کے بارے میں بتاؤ جن کے آباء و اجداد کو جو ہے وہ نہیں بتایا گیا تھا، متنبع نہیں کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کو متنبع کرو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور عبادت صرف اسی کے لائق ہے، اور ایمان لانے کی دعوت دو، ان کو بتاؤ سارا جن کو نہیں پتہ، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، تاکہ کوئی حجت کا وہ نہ رہ جائے کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ناظرین، یہ اتنی خوبصورت آیت، اتنی خوبصورت چیز آپ کے سامنے آتی ہے، لیکن ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی کہ ان کو متنبع کرو
لیکن لقد حقل قول اکثرہم فہم لا یؤمنون، لیکن وہ بھی یہ بات بھی سچ ہے کہ ان میں سے اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ تم حق پر، تم ایمان لے کر آئے ہو، تمہارے پر یہ اللہ تعالیٰ نے زبردست رحمان رحیم ہستی نے جو ہے وہ نازل کیا، رحم فرمانے والے ہیں، اور ان لوگوں کو درنبہ کرو جن کے باؤ داد کو بھی جو تھا وہ نہیں آئے تھے، لیکن یہ کہ وہ ان کا ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کیونکہ ان سے اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لائے گی۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ان کے گردنوں میں چونکہ توق ڈال دیا ہے ہم نے، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ناظرین، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دی، اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا اور یہ کچھ سمجھ نہیں پاتے کسی چیز کو بھی نا۔ اور سواء علیہم أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان میں سے سوائے ان کے کہ باقی جو ہے وہ ان کی کبھی بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، سوائے کچھ لوگوں کے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشع الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے وہ لوگوں کو یہ بتا دو کہ جو اس رحمان کی، وہ رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو ہے وہ پر ایمان بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر کسی دلیل کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان، تو ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو، فبشر ہو بمغفرات واجر کریم، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو اللہ کریم نے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ بغیر سنے، بغیر سوچے، بغیر سنے، بغیر دیکھے، بغیر کوئی نشانی مانگے، بغیر کسی حجت کے، غیب میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں، بغیر سمجھے، دیکھے، سنے اور سمجھ کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں غیب سے، تو وہ جو ہیں ان کے خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ناظرین، ہمارے لیے یہ آیات ایک کلام، اب صورت رمضان المبارک بھی آ رہے ہیں، صورت یاسین کی بھی سارے مسلمان جو رمضان شریف میں تلاوت کلام پاک کرتے ہیں روزوں کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ صورت یاسین کی جو ہے وہ ایک اپنی فضیلت ہے، اور اس کے لیے ناظرین میں نے آزما کے دیکھا کہ دعا بہت قبول ہوتی ہے، جب صورت یاسین پڑھیں تو اس کے بعد دعا مانگیں تو بہت قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، پروگرام شروع کرتے، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ اپنا محمود خانہ چکزئی کا کہ سیاستدان ہیں، بڑے مدبر ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیشہ سے رہے ہیں اور اپنی پارٹی کی وہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی جو وہ ان کو آکسیجن دے رہے ہیں اپنی سپیچز کے ذریعے، چونکہ لوگ جو ہے انہوں نے 9 مئی کے واقعے کے بعد اب ان کا کوئی پولیٹکس میں رول نہیں رہ گیا جس پارٹی کا، اور انہوں نے اب سنی تحریک کو جائے نہیں کیوں کیا، جو کہ پارٹی نے ایز اے پارٹی الیکشن ہی نہیں لڑا اور سیٹوں کے لیے ان کو ہے ہی نہیں، تو پھر اس بات پہ گلا کیسا کہ انہیں سیٹیں نہیں ملی۔ آپ اس پارٹی کو جوائن کرتے جس پارٹی کا جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا ہوتی ووٹنگ ہوتی۔ ناظرین، مجھے تو اتنا افسوس ہے جماعت اسلامی کے کہ اس کو تو ایک سیٹ بھی نہیں ملی، اور وہ بیچاری تو وہ جو وہ پہلے ان کے ساتھ ہلاک کیا تو انہوں نے پھر درمیان میں حالانکہ انہوں نے چھوڑ بھی دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کو جو سیٹ نہیں ملی اس کی بہت ساری وجوہات سمجھ آتی ہیں، تو میرے تو خیال میں مخصوص نشستوں میں کوئی بھی ان کو دے سکتا تھا، کم از کم پارلیمنٹ میں آ جاتے جماعت اسلامی والے بھی، تو مولانا فضل الرحمان کی بھی شکایتیں تو بہت ساری دور ہو جائیں گی، تو وہ بھی ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، اب اس پنجاب میں جو ہے وہ کابینہ کا اپنے حلف اٹھا لیا، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی کابینہ جو ہے وہ 15 افراد پر مشتمل ہے، انہوں نے اٹھایا ہے، بہت اچھا جو ہے مریم نواز کا ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے نواز شریف صاحب کا بھی ہاتھ ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی ہوگا، اور اس میں انہوں نے ہماری جو مریم اورنگزیب یہاں سے ایز اے انفارمیشن منسٹر گئی تھیں، ان کو انہوں نے بہت سارے 3-4 وزارتیں اور دی ہیں، لیکن انہوں نے انفارمیشن نہیں دی، وہاں پر انفارمیشن عظما بخاری کو ملی ہے۔ تو ناظرین، یہاں دیکھیں کہ ان کے جو اپنے لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عظما بخاری کو دینی چاہیے، عوام کہہ رہے تھے کہ عظما بخاری کو دینی چاہیے، تو یہاں سے دیکھیں کہ ایک پارٹی میں کتنی جمہوریت ہے اور کتنا وہ عوام کی کو لے کے ساتھ چل رہی ہے۔ مسلم لیگ نون اور بالخصوص اور مریم نواز، انہوں نے تو ناظرین بالکل حیران کر دیا ہے،
نو ڈاؤٹ کہ ان کے پیچھے نواز شریف ہیں. اور ناظرین انشاءاللہ پنجاب کا صوبہ بہت ترقی کرے گا، اور ہم ضرور عظمیٰ بغاری کو بھی بہت زیادہ مبارکباد دیتے ہیں، پوری کیبنٹ کو مبارکباد دیتے ہیں. ہم اپنی مریم اورنگزیب کو بھی بہت مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے، ہم نے سوچا تھا کہ اس دفعہ، پچھلی دفعہ وہ کام نہیں اتنا کر پائیں ہمارے لیے، کچھ تو اس دفعہ وہ آئیں گی تو شاید ہمارے لیے بہتر ہوں. لیکن یہاں پر جو ہے وہ کابینہ کا جو نام ابھی تک سامنے آئے ہیں وفاقی کابینہ کے، ان میں جو ہے وہ ناظرین عطا تارڑ جو ہیں وہ انفارمیشن کے منسٹر ہوئیں گے. یہ ناظرین عطا تارڑ کا بہت رول ہے اور بڑے مضبوط میرے خیال میں کینڈیڈیٹ ہے. اور میرے خیال میں یہ جب اگر بن گئے، میں نے اپنے سب سے پہلے جب یہ گورنمنٹ سازی کا عمل ہوا تھا تو میں نے آپ کو عطا تارڑ کا نام ہی انفارمیشن میں بتایا تھا کہ وہ بنیں گے. کس لیے کہ ابھی تک کا جو ان کا رول ہے وہ سارا اسی طرف کو جاتا ہے کہ ان کو تجربہ ہے، اور وہ جو ہے وہ بہت اچھی حکومت انفارمیشن کو جو ہے وہ بہت زیادہ چلا لیں گے. لیکن یہاں بس ناظرین میں انفارمیشن کے لیے ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ انفارمیشن میں جو منسٹر بنتا ہے اس کو جو نیچے سے لوگ گائیڈ کرتے ہیں، یا اس نے وہ جو اپنے آگے پی آر او اور وہ رکھ لیتا ہے پی ایس، وہ جو گائیڈ کرتی ہیں وہ اس سے ہٹ کر اپنی دانش سے فیصلہ کرے کہ کس بندے کا کنٹریبیوشن میڈیا میں کتنا ہے، کس چیز کا کنٹریبیوشن کتنا ہے، کون کہاں سے چیزیں لا کر کے ان کو بتاتا ہے، اور کون تو صرف خبریں لاتا ہے، اور کون تو یہ ہے کہ آپ کو تجربے کے ساتھ سمجھاتا ہے کہ یہ بات یوں ہے اور کیسے ہے. تو جن لوگوں کا اس میں وزن ہے اور ان لوگوں کو پریورٹی دی جائے تو میرے خیال میں یہ ہوگا کہ میڈیا بڑی آسانی سے چلے گا. لیکن جن لوگوں کو بالکل بھی اس بارے میں وہ نہیں ہوتا، لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ان کا نام ہوتا ہے کہ وہ بڑے جو ہے وہ جرنلسٹ کسی بڑے ادارے میں کام کرتے ہیں، اینکر ہیں یا کوئی اہم اس کا عہدہ ہے، کیونکہ اب تو چینل والوں نے کی اخباریں ہیں، اخباروں کو تو آپ علیحدہ ان سے کر ہی نہیں سکتے. باقی دوسرا میڈیا جو آپ کے میگزینز ہیں، آپ کا جو وہ ہے اپنا جو دوسرے ہیں اپنا جرائد ہیں، جیسے پیریوڈیکلز ہیں آپ کے، اس سے جو آپ کے آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. اور وہاں سے ہی ایک بندے کے کیلیبر کا پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا کیلیبر کتنا ہے. اور وہاں سے جو ہے وہ آپ یہ دیکھ کر کے، اور اخبارات کے بھی ایڈیٹوریل پیج سے دیکھ کر کے، آپ کسی بندے کو جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے لکھا کیا ہے، یا یہ بندہ جو ایک دن ٹی وی چینل کے اوپر یہ بول رہا تھا تو اگلے دن وہ بالکل ہی کسی دوسری لائن پہ تو نہیں چلا گیا. ہوتا ہے نا کہ آپ کے کچھ اصول بھی تو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اب میں پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہوں کہ 9 مئی کے بعد there is no more PTI, there is no more عمران خان. تو میں اس پر آج بھی کہوں ہوں. اب جب میں بات کرتی ہوں اس کی اپنا ہم کہتے ہیں اس کی اسٹیبلشمنٹ کی یا اداروں کی بات کرتے ہیں، تو اداروں کے رول کا کس نے ڈینائی کیا؟ لیکن یہ ہوا کب ہے اداروں کا رول اتنا اوپنلی؟ اس سے پہلے تو گورنمنٹس اپنی آرام سے کرتی تھی، گورنمنٹ اور وہ مختلف معاملات میں ان کا رول رہتا تھا. لیکن اب ایک اوپنلی جو سامنے آ گیا ہے، اس کی وجہ عمران خان کے آنے کے بعد جو ملک کے اندر مسائل پیدا ہوئے، بلکہ اس کے دھرنے کے بعد، اور اس کے دھرنے کے بعد جتنی دبائیاں پھیری اور جس طریقے سے کسی عدالت نے کوئی ان کے خلاف فیصلہ نہیں لیا، اس دھرنے کا کچھ نہیں ہوا، اتنا ملک تباہ ہوا. اس کے بعد جو پھر گورنمنٹ آئی تو اس گورنمنٹ وہ نہیں چلا سکے. خود انہوں نے کہا کہ 2 سال ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کیوں بیٹھے ہیں ادھر، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. جو کہ کہتے تھے کہ میں 100 دن میں مسائل حل کروں گا، اور یہ سلوگن لے کر آئے تھے. ناظرین بے شک یہ بہت بڑی غلطی تھی، مس انڈرسٹینڈنگ تھی. جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، ہم نہیں کہتے کہ وہ انہوں نے مانا یا نہیں مانا، لیکن وہ اگر بہتری کی طرف لا رہے ہیں ان چیزوں کو، اور وہ ہر طرح سے محنت کر رہے ہیں اور ہر طرح سے عوام کا خیال کر رہے ہیں، تو اگر بہتری آ جاتی ہے اور نظام ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر ناظرین اداروں کا رول جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، اور گورنمنٹ کا رول اپنی جگہ پہ. گورنمنٹ کے اس میں یہ جو اچکزئی صاحب کی بھی ہے کہ گورنمنٹ کے اس میں وہ نہ کریں، اپنا ایک رول ہوتا ہے اداروں کا، وہ کریں، اس کے بعد وہ نہیں کریں. لیکن اس وقت جب ملک کو سدھارنے کی ہر اینگل پہ ضرورت ہے، گورنمنٹ کر ہی نہیں پائے گی اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوگا تو، کیونکہ پی ٹی آئی ان کو تنقید نہیں کرے گی. آپ نے سوشل میڈیا کو نہیں دیکھ لیا، آپ نے ان کے ایک ایک سائفر کو، ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں. یہ تو خود وہ بھی جو ہے وہ اپوزیشن میں جو دوسری جماعتیں بیٹھی ہیں وہ بھی مانیں گی کہ انہوں نے کیا نہیں کیا. ہر بات یو ٹرن، ہر بات یو ٹرن، ہر بات یو ٹرن.
कितने कुछ यू टर्न जो है वो लेते हैं, एक दिन यू टर्न लेते, एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन उस बात से मुकर जाते हैं। तो डेफिनेटली जब ये गवर्नमेंट मुस्तकम होगी, हमारे हमारे जो है वो मुल्क की मैशियत मजबूत होगी और लोगों को आसानियाँ मैसर आएंगी, अमनो अमान होगा, और ये लोग अपनी जितनी भी भड़ास है वो निकाल के जो कुछ कि ये कर रहे हैं, हालांकि बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इनकी सीटें बनती ही नहीं थी, इनकी सीटें बनती होती, इन्होंने किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया होता तो हम जर्नलिस्ट सबसे पहले इनके लिए खड़े होते और कहते कि इनका जायज़ हक है, इनको दिया जाए। वाकई इन्होंने, उनकी नुमाइंदगी सबसे ज़्यादा है, लेकिन नाज़रीन इन्होंने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसकी कि थी ही नहीं। तो थी ही नहीं तो फिर कानून और आइन को तो नहीं बदला जा सकता। हकाइक को आप मोड़ तोड़ के कब तक पेश करते रहेंगे? तो कम से कम एक आइन को तो रहने देंगे, तमाम इदारे उसके ऊपर चलें और उसके ऊपर रहें। तो नाज़रीन अब मरीम नवाज़ का तो हमने देख लिया, वो हमें बहुत अच्छा लगा। अब में हमने देखना है शहबाज शरीफ साहब का कि वो किस तरह की काबीना तश्कील दे के हमारे सामने आती है। मेरे ख्याल में कल तक काबीना का फाइनल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी जो है वो कोई वजारतें लेने के लिए अभी तक हाल तैयार बिल्कुल नहीं है। और MQM को 4 वजारतें दे दी हैं, जिसमें शिपिंग भी है, जिसमें वो भी है अपना जो है वो काफ़ी 4 वजारतें उनके पास जो उन्होंने मांगी थी वही उनको दी जा रही हैं। और वज़ारे हमारे जो हैं इसहाक डार जो है वो शायद हमारे वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना एक और बंदे को आगे लाए जा रहे हैं, जो कि हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की वज़ारत ख़ज़ाना में ज़रूरत है। उसके लिए बहुत शदीद जो है वो हमें रहनुमाई की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो अब देखें कि ये जो है वो काबीना जब हलफ लेगी तो फिर जो है वो सबसे अहम रोल तो वज़ीर ख़ज़ाना का होगा, वज़ीर दाखिला का होगा और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का होगा। और वैसे तो सबकी बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है सारे मिनिस्टर्स की, लेकिन इंफॉर्मेशन का वज़ीर जो है वो जिस तरह वज़ीर आज़म को गाइड करता है, वज़ीर आज़म को ज़ाहिर है वो इतना बिजी होते हैं वज़ीर आज़म कि वो हर चीज़ का खुद तो नहीं वो देख सकते। तो किसका कद काट कहते हैं, क्योंकि ये पहले पंजाब की हद तक रहे हैं, ये वफाक में नहीं आए हैं। वफाक में ये हर एडिटर को, हर चीफ एडिटर को, हर जो कॉलमनिस्ट है या हर कोई जिसका के रोल है पॉलिटिक्स में या अगर वी लॉग करता है वो उससे मिलें, उसको मिलें, उसको सुने, सुनने के बाद अपनी एक राय कायम करें कि यहाँ का मीडिया है और यहाँ पे ओवरऑल यहीं से पूरा मुल्क है, यहीं पर PID है इस्लामाबाद के अंदर, यहीं पर प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर बैठते हैं जो अभी इस गवर्नमेंट के आएंगे। ये बहुत ज़्यादा इमरान खान के आने के बाद मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं है। इस हद तक लोग आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, ख़राब हो चुके हैं कि गवर्नमेंट कुछ भी करे उसे अपने ख़जाने को इस इंफॉर्मेशन के लिए खोलना पड़ेगा, हर सूरत में खोलना पड़ेगा। और छोटे छोटे जो बड़े से छोटे जो अखबारात हैं, छोटे जो मलकान हैं, छोटे जो लोग हैं अपने इंफॉर्मेशन के अंदर, उनके लिए जो है वो हर सूरत में पेमेंट निकालनी होगी और उन्हें देनी होगी रमज़ान से पहले। और ये इस आने वाले वफाकी वज़ीर का होगा कि वो फ़ौरन बैठ कर के मुलाकातें करें, खुद मुलाकातें करके खुद जजमेंट करें, अपने PRO और PIO के कहने में ना आएँ। अगर वो इस तरह आएंगे तो वो सिर्फ उनको बहकाएंगे, नीचे से और किसी से ना लें, डायरेक्ट मिल कर के लोगों से उनके कद काट का अंदाज़ा करें कि कौन कहाँ क्या रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ से उनको बहुत आसानियाँ मैसर होंगी। नाज़रीन फिर मिलते हैं आपके साथ जब कैबिनेट जो है वो वजूद में आ जाती है, फिर जो है वो आपसे बात होगी और बहुत सारी खबरों के साथ मज़ीद हाजिर होंगे। आप इस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने ईद की ब्यासरा बियारो मददगार जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ भी प्लीज़ उनका ख्याल रखिए, उनका मदद कीजिए। हो सकता है आने वाले वक्तों में हमें उनके हालात बेहतर हो जाएं तो वो आपको अफोर्ड करें। तो नाज़रीन वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, आज आपके पास है कुछ तो आप किसी की मदद करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।